أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظیم۔ قرآن کریم کی جن آیات کی میں نے تلاوت کی ہے یہ آج کے خطبے کی تمہید بنے گی، کیونکہ آج تحریک جدید کی مالی قربانی سے متعلق خطبہ دینا ہے اور نئے سال کا آغاز کرنا ہے۔ مالی قربانی کی روح کو جس طرح قرآن کریم نے پیش فرمایا ہے مختلف جگہوں پر، ان میں سے ایک ہی آیت ہے جو ایک نئے عجیب انداز میں قرآن کریم کا مالی قربانی کا فلسفہ پیش فرماتی ہے۔ اور دراصل یہ فلسفہ ایک دنیاوی فلسفے کے مقابل پر رکھا گیا ہے۔ عام طور پر ان آیات کا ترجمہ تو کیا جاتا ہے، مگر جن مضامین سے ان کا تقابل ہے ان کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ کو قرض حسن عطا دے، فیضاعفہ لہ ولہ اجر کریم، وہ اس قرضے کو اس کے لیے بڑھا دے اور پھر اجر کریم اس کا باقی رہے۔ یعنی قرضے کو بڑھانا اس قرضے کی جزا نہیں ہوگا، بلکہ وہ تو اللہ تعالیٰ جب بھی کچھ لیتا ہے بڑھا کر ہی دیتا ہے، اس کا سب حساب چکا دیا جاتا ہے، اس سے بڑھ کر دیا جاتا ہے، جو اس نے دیا بہت بڑھ کر دیا جاتا ہے، اور اجر کریم پھر بھی باقی ہے، وہ معزز اجر جو اس کو باقی دنیا کے خدمت کرنے والوں سے ممتاز کر دے گا، تجارت میں روپے لگانے والوں سے ان کا مقام کہیں سے کہیں بڑھا دیتا ہے، وہ اس کے علاوہ ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ قرض حسنہ کی خدا کو ضرورت کیا ہے؟ جو دینے والا ہے، جو عطا کرنے والا ہے، جو بڑھا کر دیتا ہے، پھر بھی حساب نہیں چکاتا، بند نہیں کرتا کھاتا، کہتا ہے میرے ذمہ میں بہت کچھ تمہارے لیے باقی ہے۔ تو دراصل اس مضمون کو سمجھنے کے لیے قرآن کریم کے ان احکامات پر غور کرنا چاہیے جو سود کی مناہی سے تعلق رکھتے ہیں، اور قرآن کریم نے سود کے نظام کی جڑیں اکھیڑ دی ہیں، اور ہرگز مومن کو اجازت نہیں کہ اپنا روپیہ
اس شرط پر کسی کو دے کہ وہ بڑھا کر واپس کرے۔ اب اس کا متبادل ایک عام تجارت بھی ہو سکتا ہے، لیکن ہر شخص کو تجارت کا فن نہیں آتا، ہر شخص اپنے روپے کا بہترین مصرف نہیں جانتا۔ تو اگر اللہ تعالیٰ روپے کا ایسا مصرف بند فرما دے جس کے نتیجے میں آپ کو دکھائی دیتا ہے کہ وہ روپیہ بڑھ رہا ہے، اور عملاً جن ہاتھوں میں وہ روپیہ بڑھتا ہے وہ اسے گھٹانا بھی جانتے ہیں، اور نتیجتاً ہمیشہ گھٹتا ہے، بڑھتا نہیں۔ اس سودے سے آپ کو بچایا ہے، خطرناک ضیاع سے آپ کو بچا لیا، یہ حکم دے کر کہ سودی کاروبار میں داخل نہ ہونا۔ تم جتنا روپیہ بینک میں رکھو گے تم سمجھو گے کہ بڑھ رہا ہے، مگر جب ایک عرصے کے بعد اصل حقیقتوں سے اس بڑھے ہوئی رقم کی قدر کا مقابلہ کرو گے تو ہمیشہ گھاٹا پاؤ گے۔ آج 1,00,000 روپیہ آپ بینک میں رکھاتے ہیں، آج 1,00,000 روپیہ کا مکان بھی خرید سکتے ہیں، اور جو مختلف قسم کی مصنوعات ہیں یا ایگریکلچر کی پروڈیوس، زراعتی جو بھی پھل اور سبزیاں اور گندم اور جو کچھ بھی زراعت میں پیدا ہوتا ہے، میرا مطلب ہے زراعتی پیداوار، اس کو بھی خرید کے دیکھ سکتے ہیں کہ 1,00,000 میں کتنا آتا ہے۔ 6 سال میں جب آپ کا روپیہ دگنا ہو چکا ہوگا، جو بینک میں پڑا دگنا ہوا ہے، تو وہی مکان خریدنے کی کوشش کریں جو 6 سال پہلے آپ 1,00,000 میں خرید سکتے تھے۔ اس کی بسا اوقات سوائے اتفاقی حادثات کے وہ مکان آپ کے ہاتھ سے آگے جا چکا ہوگا۔ جو کچھ آپ مصنوعات یا پیداوار کی صورت میں چیزیں خرید سکتے تھے 6 سال پہلے، 6 سال کے بعد 2,00,000 میں وہ نہیں خرید سکیں گے۔ اور انفلیشن کا جو ریٹ ہے، جو اس کی رفتار ہے، وہ سود کی بڑھتی ہوئی آمد سے ہمیشہ تیز ہوتی ہے، کیونکہ یہ جمع ہوتی چلی جاتی ہے۔ سود کی رفتار تو فکسڈ ہے، یعنی اگر 10% آپ کو ملے گا وہ تو 10% ملتا نہیں، یہ دگنا ہونے کی بات بھی زیادہ سے زیادہ جو میں بیان کر رہا ہوں۔ عملاً دینے کے ہاتھ اور ہیں اور لینے کے ہاتھ اور ہیں، اور اگر بڑھ بھی جائے تو انفلیشن اکثر اوقات سوائے بعض اقتصادی حادثات کے، وہ میں بحث نہیں چھیڑ رہا اس وقت، اس کا تفصیلی جائزہ نکالنے کے باوجود بھی یہ بات ثابت کی جا سکتی ہے، جائزہ لینے کے باوجود بھی۔ مگر یہ یاد رکھیں کہ سود سے جتنا روپیہ آپ کا بڑھتا ہے، تبھی ذرائع سے جو روپے کی قیمت کم ہو رہی ہے وہ بڑھوتی کو کم کر کے نیچے اتارے گی، آگے نہیں بڑھا سکتی۔ اس لیے وہ لوگ جو احمدی مجھ سے پوچھتے ہیں، میں ان کو ریئل اسٹیٹ کا جب مشورہ دیتا ہوں تو امر واقعہ یہ ہے کہ ریئل اسٹیٹ اگر گر بھی جائے، یعنی جائیداد، تو اس عرصے میں کچھ نہ کچھ وہ دے رہی ہوتی ہے، اور وہ کل جو آمد ہے وہ سود سے بہرحال زیادہ ہے۔ مگر قرآن کریم نے جو نظریہ پیش فرمایا ہے وہ اور ہے۔ ہر بچانے والے کا روپیہ اس قابل ہوتا ہی نہیں کہ اسے تجارت میں لگایا جا سکے۔ سرمایہ کاری کے لیے کچھ بنیاد تو ہونی چاہیے اور کچھ عقل بھی ہونی چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے وہ مشورہ نہیں دیا جو خطرات سے خالی نہیں ہے، بظاہر ایک منافع سے روکا جو منافع تھا ہی نہیں۔ حکم وہ دیا ہے جو آپ سمجھتے ہیں ہمارے مقصد کے خلاف ہے، حالانکہ آپ کے مقصد کی حفاظت کے لیے دیا گیا ہے، لیکن اپنے ذوم میں آپ سمجھتے ہیں اگر ہم روپیہ لگا دیتے نا سود پر، بینک میں رکھتے تو اب تک پتہ نہیں کتنا ہو جانا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بے وقوفی نہ کرو، ہم تمہیں اس سے بہتر ایک قرض کا نظام دکھاتے ہیں، ہمیں قرض دے دیا کرو۔ اب یہاں جب آپ پہنچ کے قرض کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو کتنا خوبصورت دکھائی دیتا ہے۔ وہ جس نے قرض سے روکا تھا، ایک غلط قرض سے روکا تھا، اس نے اپنے ذمہ قرض لے لیا، قرض وصول کرنا، اور فرمایا ہمیں کیوں نہیں دے دیتے قرض حسنہ؟ تم سمجھتے ہو قرض حسنہ نقصان کا سودا ہے،
اور واقعتاً دنیا کے کاروبار میں جہاں سودی نظام ہو وہاں نقصان ہی دکھائی دے رہا ہے۔ فرمایا ہمارا بھی تو ایک روحانی بینک کھلا ہے، تم اس میں قرض حسنہ دے کے دیکھو تم سے کیا ہوتا ہے، جتنا دو گے اس سے بہت زیادہ بڑھا کر ہم تمہیں واپس کر دیں گے، اور پھر ہم کہیں گے ہم ابھی اجر باقی ہے، اور اجر بھی وہ باقی ہے جو کریم ہے۔ یہ جو نظام ہے اس کو تجربہ کرنے والوں نے ہمیشہ توقع سے بھی بڑھ کر کار فرما دیکھا ہے، کبھی بھی اس میں غلطی نہیں ہوئی۔ جو خدا کی خاطر اپنے روپے کی غلط سرمایہ کاری نہیں کرتے، اس سے بچ جاتے ہیں، ان کے روپے میں اللہ تعالیٰ غیر معمولی برکت عطا فرماتا ہے۔ اور دوسرا، جو اس کے علاوہ قرض خدائی نظام کو قرض دیتے ہیں، ان کی تو نسبتیں بدل جاتی ہیں، ان کی کیفیات میں انقلاب برپا ہو جاتا ہے۔ اتنی برکتیں ملتی ہیں کہ اس کا عام انسان جس کو تجربہ نہ ہو اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ جماعت کی مالی قربانی کے نتیجے میں خدا تعالیٰ نے ساری جماعت پر جو فضل نازل فرمائے ہیں وہ حیرت انگیز ہیں، اور بڑھتا ہوا مالی قربانی کا رجحان بتا رہا ہے کہ خدا نے دیا تھا تو واپس کر رہا ہے۔ پہلے تھوڑا کر دیا تھا، پھر اس سے زیادہ، پھر اس سے زیادہ، بڑھتے بڑھتے کہیں سے کہیں بات جا پہنچتی ہے۔ آج ایک مجلس سوال جواب میں نثار صاحب، آپ کے فنانس سیکریٹری جو یو کے بڑی دیر سے فنانس سیکریٹری ہیں ماشاءاللہ، ان سے میں نے پوچھا کہ آپ کا کیا تجربہ ہے، آپ نے کب چارج لیا تھا؟ انہوں نے کہا میں سن 80 میں لیا تھا۔ میں نے کہا اس وقت جماعت کی مالی توفیق کیا تھی اور کتنا چندہ تھا؟ تو انہوں نے کہا سارے چندے ملا لیں، توئی، غیر توئی، تحریک جدید، دوسرے، وصیت، تو 1 لاکھ سے زیادہ بجٹ نہیں تھا اس سال۔ اب عام بجٹ جو ہے وہ بڑھ کے 12 لاکھ تک جا پہنچا ہے، اور اس کے علاوہ توئی چندے ہیں ایسے جو شمار کر لیں تو بات کہیں سے کہیں جا پہنچتی ہے۔ اس جو سال گزرا ہے اس میں جماعت نے جو مسجد کے لیے قربانی دی ہے اور دیگر توئی چندوں میں حصہ لیا ہے جماعت یوکے نے، اس کا سم ٹوٹل 3 ملین کے قریب جا پہنچتا ہے۔ تو کہاں وہ 1 لاکھ، اور ابھی 80 سے لے کر 16 سال گزرے ہیں، تو 16 سال میں قربانی بڑھتے بڑھتے 3 ملین تک خدا تعالیٰ نے توفیق بخش دی ہے، اور جماعت کی آمد میں کمی نہیں ہوئی بلکہ بڑھ رہی ہے۔ نئی نسلوں سے خدا حیرت انگیز سلوک فرما رہا ہے۔ جس طرح آج کل کے بحران میں لوگوں کو نوکری کی مصیبت پڑی ہوتی ہے، جماعت احمدیہ سے خدا کا الگ سلوک ہے۔ عجیب و غریب کاروبار ہیں، لڑکے آ کے جو نوجوان مجھے باتیں بتاتے ہیں تو ہنستے ہیں کہ یہ ہوا کیسے، کہتے ہیں ہمیں تو سمجھ نہیں آتی کیا بات تھی۔ ایک نوجوان آئے ملنے کے لیے، انہوں نے کہا مجھے امریکہ میں ایک نوکری ملی ہے اتنی زیادہ کہ میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا، اتنی آمد ہے۔ میں نے کہا تم بڑے اچھے رہے ہو گے، انٹرویو کیا خاک میں نے انٹرویو دیا، انٹرویو لینے والا اتفاق ایسا ہوا کہ وائس پریزیڈنٹ خود تھا، اس نے 2 باتیں کی، اس نے کہا تم پاس ہو۔ باقیوں کی کیوں لگے ہوئے تھے انٹرویو دینے والوں کے، بورڈ میں کتنے آئے ناکام ہوئے، اس نے دیکھا پہچان لیا کیونکہ وہ طاقت بھی رکھتا تھا اور فراست بھی۔ انہوں نے کہا باتیں کرو بس، چلو اب جاؤ، بھاگو، تم پیش ہو جاؤ کام کے لیے۔ اور جو اس کی سیلری مقرر کی وہ میں نے بھی سنی، میں آپ کو بتاتا نہیں، اس کا ذاتی راز ہے، مگر میں حیران رہ گیا۔ اور چونکہ جانتا ہے کہ اللہ کا فضل ہے، وہ اس ارادے کا اظہار کر کے گیا کہ سوال ہی نہیں اب میرے لیے کہ چندوں میں کسی قسم کی کمی کروں، پہلے وہ حق ادا کروں گا خدا کے شکرانے کے طور پر، پھر باقی کام میں چیزوں میں برکت پڑے گی۔ تو یہ مالی نظام جو قرضے کا نظام ہے، اس کو اس پہلو سے، اس پس منظر میں سمجھیں گے تو سمجھ آئے گی، ورنہ لوگ پاگل کہہ دیتے ہیں کہ اللہ کو قرضے کی کیا ضرورت ہے، اللہ غریب ہے، اللہ فقیر ہے، اور یہ پاگل پہلے بھی ہوتے تھے، اب بھی ہیں۔ چنانچہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یہ کہتے ہیں ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء، ہم اغنیاء ہیں، اللہ فقیر ہے، ہمارے پاس آتے پیسے دو۔
لیکن کیسے دیتا ہے، کیسے لیتا ہے اور پھر کیا سلوک فرماتا ہے، وہ مضمون دیکھ لیں تو انسان حیرت کے سمندر میں ڈوب جاتا ہے۔ ناممکن ہے کہ خدا کے سلوک کو دیکھ کر کوئی ایسی بے حیائی کا کلمہ تصور میں بھی لا سکے۔ جو لیتا ہے دیا بھی تو اسی نے تھا، یہ بھی نہیں سوچتے بیوقوف، اور لیتا کیسے عذر رکھ کے، کیسی عزت نفس کو قائم کرتے ہوئے لیتا ہے۔ یہ نہیں کہتا میں نے تمہیں دیا مجھے واپس کر دو، یہ بھی کہتا ہے بعض جگہ لیکن اور رنگ میں، مجھے اس طرح واپس کرو کہ غریبوں کو دے دو، فقیروں کو دے دو۔ جہاں دین کی ضرورت ہے وہاں یہ ایک انداز ہے۔ کہتا ہوں قرضہ دو، تم قرضہ دیتے تو ہو لوگوں کو، تم ایک قرضے سے منع کیا، ایک اور قرضے کا دفتر کھول رہا ہوں، اور اس قرضے کے بعد پھر تمہیں کبھی کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ ساری جماعت کی تاریخ گواہ ہے کہ ایسا ہی ہوا ہے۔ دو آنے دینے والوں کو خدا نے ایسی برکت دی، ان کی اولادوں کی کیا پلٹ کے رکھ دی ہے۔ اگر وہ یاد رکھیں کہ یہ کیوں آسمان سے فضل نازل ہوئے ہیں تو پھر ان کو سمجھ آئے گی کہ یہ وعدے ہیں جو پورے ہو رہے ہیں۔ عام طور پر لوگ اپنے خاندانوں کی ان عظیم قربانیوں کو جو نسبتاً بہت ہی معمولی تھیں اس طرح بھلا دیتے ہیں کہ اس 2 آنے کی اب کیا بات بچوں سے کرنی ہے، یا 4 آنے کی کیا بات کرنی ہے۔ وہ یہ نہیں پتا، ان کو نہیں پتا کہ وہ 4 آنے اور 2 آنے ہی ہیں جو اب لاکھوں کروڑوں بن گئے ہیں ان کے لیے۔ اور وہی مضمون ہے جس آیت میں بیان ہوا ہے، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ، اس کو بڑھا دیتا ہے، وَلَهُ أَجْرٌ کریم، اور اجر کریم اس کے علاوہ اس کے لیے باقی ہے۔ اپنے بچوں کو یہ تو بتایا کریں تاکہ ان کو پتہ چلے کہ خدا تعالیٰ کتنا بڑھاتا ہے اور کتنا بڑھاتا چلا جاتا ہے۔ بعض خاندانوں سے میں اس خیال سے کہ ان کو یہ وہم نہ ہو کہ دنیا میں ترقی ہو رہی ہے، سب باہر نکل رہے ہیں، ترقیات ہر قسم کی مل رہی ہیں، ہمیں بھی مل گئی۔ ان سے پوچھتا ہوں کہ جو آپ کے وہ رشتہ دار جنہوں نے احمدیت کا انکار کیا اور آپ کے آبا جو احمدی ہوئے ان کو تکلیفیں دیں، ان کی اولادوں کا کیا حال ہے؟ اکثر اوقات اچانک ان کی آنکھیں کھلتی ہیں، کہتے ہیں ان کی اولادوں کا تو حال ہی کوئی نہیں۔ کوئی ٹپری باز، کوئی فقیر، کوئی برا حال، کوئی قرضے لے لے کر بھاگا ہوا لوگوں کے، کوئی جیل میں زندگی بسر کر رہا ہے، نہ گھاؤں میں عزت نہ باہر۔ یہ مطلب نہیں کہ عزتیں ساری احمدیت کے، دنیا کی عزتیں ساری احمدیت کے لیے ہیں، دنیا کی عزتیں احمدیت کے لیے ہیں، لیکن اصل اجر کریم ہے۔ باقیوں کو بھی ملتی ہیں مگر اجر کریم سے محروم ہے، اور ان کو جو ملتا ہے وہ قانون قدرت کے مطابق عام جاری نظام ہے اس سے ملتا ہے۔ یہ جو عطا اور قرضے کا نظام ہے اس کے نتیجے میں صرف جماعت احمدیہ کو مل رہا ہے، اور یہ باریک فرق اگر آپ اپنی اولادوں کو نہیں بتائیں گے تو آگے وہ کئی نیکیوں سے محروم رہ سکتے ہیں۔ اس لیے میں اکثر خاندانوں سے ملاقات کے وقت پوچھتا ہوں، تم نے اپنے آباء و اجداد کا کوئی ذکر کیا بچوں سے؟ بعض دفعہ ان کو بھی نہیں پتا ہوتا، شرمندہ ہوتے ہیں۔ کئی دفعہ میں ان کو بتاتا ہوں، میں آپ کو میں بتاتا ہوں کہ آپ کے باپ کون تھے، آپ کے دادا کون تھے، آپ کے نانا کون تھے، اور ان کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جاتی ہیں۔ بس یہ وہ اعلیٰ اقدار ہیں جن کا ذکر تفاخر کے طور پر نہیں، انکسار پیدا کرنے کے لیے کرنا ہے۔ تفاخر اور انکسار میں بڑا فرق ہے۔ پرانے لوگ اپنے آباء و اجداد کی باتیں فخر سے بیان کرتے ہیں، خواہ آگے اولادیں ان سب نیکیوں سے محروم رہ گئی، وہ کہتے ہیں وہ ہمارے بڑے تھے۔ اور جب آپ ان کی قربانیوں کا ذکر کریں گے کہ 2 آنے دیے تھے یا 4 پیسے دیے تھے یا چادر اتار دی تھی، تو اس سے تفاخر کیسے پیدا ہو سکتا ہے؟ اس سے سوائے انکسار کے کچھ پیدا نہیں ہو سکتا۔ یہ تو وہی مضمون ہے جو ایاز اور محمود کا مضمون ہے۔ ایاز جب اپنے پرانے کپڑے دیکھتا تھا تو فخر کے لیے تو نہیں دیکھتا تھا، ان گلے سڑے کپڑوں میں اس ٹوٹے ہوئے صندوق میں کیا بات تھی جو اس ایاز کو کھینچے لیے چلی جاتی تھی، راتوں کو چھپ کر جاتا تھا، دیکھتا تھا، انکسار کی خاطر، اس لیے کہ کہیں میں بھول نہ جاؤں شاہی انعامات کے نتیجے میں
کہ یہ میرا آغاز تھا، یہ میری طاقت، جو کچھ بھی پونجی تھی یہی کچھ تھا، ان کپڑوں سے نکلا ہوں تو شاہی محلات میں جا کے خلطیں عطا ہوئی ہیں۔ تو تحریک جدید کی جو یادیں ہیں وہ بھی دراصل ایاز کی پونجی کی یادیں ہیں، لیکن ایاز کی پونجی تو گل سڑ گئی، ان بزرگوں کی پونجی گلی سڑی نہیں، وہ بڑھتی چلی گئی ہے۔ اور آج آپ کے تفاخر، آپ کی جو بھی چیزیں ہیں، اگر آپ کو ان کو یاد نہیں رکھیں گے تو پھر آپ میں فخر پیدا ہوگا۔ اگر آپ نے آباء و اجداد کی قربانیوں کو یاد رکھیں گے تو کبھی کوئی فخر کا سوال نہیں۔ یہ مضمون میں اس لیے تحریک جدید کے اعلان سے پہلے بیان کر رہا ہوں کہ اب جو میں اعداد و شمار آپ کے سامنے رکھوں گا آپ حیران رہ جائیں گے کہ جماعت کتنی ترقی کر چکی ہے، لیکن اپنا وہ پرانا بکس نہ بھولنا جس میں آپ کے پرانے کپڑے ہیں، کہ ان کپڑوں نے ہی برکت بخشی ہے، انہی عظیم بزرگوں کی قربانیاں ہیں جو اب یہ رنگ لائی ہیں۔ اور ابھی آپ میں بہت گنجائش ہے، ان میں تو جتنی تھی وہ ساری پوری کر دی تھی، انہوں نے تھے غریب لوگ، اس سے زیادہ کی طاقت ہی نہیں تھی، مگر جماعتوں میں جہاں میں ذکر کروں گا بہت عظیم قربانیاں ہیں، مگر اس کے باوجود ایک ایسا طبقہ موجود ہے جو میری نظر میں بھی ہے اور نظر میں نہیں بھی ہے، جس کو استطاعت زیادہ ہے اور ابھی تک وہ اپنی استطاعت کے مطابق قربانی نہیں کر رہے، جب کوئی اچھا منتظم آ کر ان کے دلوں کو میں ہیجان پیدا کر دیتا ہے، قربانی کی روح ان کے اندر اثر نو زندہ ہونے لگتی ہے، تو پھر خدا کے فضل سے ان جیبوں میں سے بہت کچھ نکل آتا ہے جو پہلے خالی دکھائی دیتی تھی۔ تو ابھی بھی ان سب عظمتوں کے باوجود جو قربانی میں ہم نے حاصل کی، ان پہلی نسلوں کی قربانی کا ہم مقابلہ نہیں کر سکتے، کیونکہ جس خلوص اور محبت اور پیار سے اپنی ساری توفیق کو استعمال کرتے ہوئے انہیں قربانیاں دی ہیں، اب بھی ہیں مگر نسبتاً کم ہیں۔ سلۃ من الاولین و قلیل من الآخرین، پہلوں میں بہت بڑی جماعت تھی وہ، اب آخرین میں نسبتاً تھوڑے ہیں، مگر اس کے باوجود چونکہ خدا نے ہمارے پردے ڈھانک دیے ہیں، ہمارے اخلاص کو غیر معمولی عظمت بخشی ہے اور دنیا میں اس کا روپ قائم کر دیا ہے، اس لیے یہ جو اعداد و شمار ہیں یہ آپ کو حیران کر دیں گے کس طرح خدا تعالیٰ ترقی پر ترقی عطا فرماتا چلا جاتا ہے۔ اور یہ صرف مالی وہ نہیں ہے، اجر کریم کی بات جو خدا نے فرمائی ہے اس کا بھی ذکر سن لیں۔ یوم تری المؤمنین والمؤمنات یسعی نورہم بین ایدیہم و بایمانہم بشراکم الیوم جنات تجری من تحتہا الانہار خالدین فیہا ذالک ھو الفوز العظیم۔ مالی ترقی کا وعدہ کر کے پھر آگے تفصیل بیان نہیں فرمائی، وہ معمولی بات ہے، دنیا کی بات ہے۔ اجر کریم کا مضمون پھر آگے شروع کر دیتا ہے، فرماتا ہے جس دن تو مومنوں کو دیکھے گا اور مومنات کو، یسعی نورہم بین ایدیہم و بایمانہم، ان کا نور ان کے آگے آگے بھاگے گا اور ان کی دائیں طرف بھی۔ دائیں طرف کیوں؟ اس لیے کہ جنت کا ذکر ہو رہا ہے، جنت میں دائیں طرف ہی ہے، کیونکہ بائیں طرف دنیا کی مظہر ہے، دنیا کی نعمتیں تو خدا دنیا میں ادا کر چکا ہوگا، اس لیے ان کا ذکر نہیں چھیڑا۔ اب اجر کریم کی بات ہو رہی ہے، اس میں نور جو ہے وہ آگے آگے بھاگے گا اور دائیں طرف یعنی دینی پہلو سے ان کی روشنی دکھائی دینے لگے گی، اور دنیاوی پہلو سے وہ اگر نظر انداز بھی ہو گئے تھے دنیا میں، تو جن کا نور آگے آگے بھاگے اور دائیں طرف روشن ہو، ان کو کون ہے جو نظر انداز کر سکتا ہے؟ وہی ہیں جو دکھائی دینے والے ہیں۔ اب جگنوں کی دم سے کوئی تھوڑی سی روشنی پیدا ہوتی ہے، پھر بھی اندھیری راتوں میں وہ اچھی لگتی ہے، تو وہ نور جو آگے آگے بھاگ رہا ہو اور دائیں طرف یعنی اعلیٰ اقدار کو، روحانی اقدار کو اس نے روشن تر کر دیا ہو، یہ اجر عظیم ہے یا اجر کریم ہے جس کا قرآن کریم نے وعدہ فرمایا۔ بشراکم الیوم، آج کے دن تمہیں خوشخبری ہے، جنات تجری من تحتہا الانہار، یہ باغات ہیں جو جن کے نیچے، جن کے دامن میں نہریں بہتی ہیں، خالدین فیہا، یہ خدا کے بندے جو قرض حسنہ دیں گے خدا کو ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ ذالک ھو الفوز العظیم،
یہ فوز عظیم ہے، نہ کہ وہ 4% یا 10% کی کمائی ہوئی تمہاری چیزیں، ان کی حقیقت کیا ہے اس کے مقابلے؟ وہ تو عارضی زائل ہونے والی، باطل ہونے والی چیزیں تھیں۔ سارے قرضے تمہارے اتار کر اس سے ہزاروں گنا زیادہ بھی خدا دے دے گا تو یہ خدا پر قرض باقی رہے گا۔ پھر یہ قرض حسنہ ہے جس کی طرف قرآن نے ہمیں بلایا، اور اس دور میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ توفیق عطا فرمائی کہ اس طرف اس مادی دنیا کو بلائیں، اور انہی میں سے پھر لوگ زندہ ہو کر آپ کے گرد جمع ہوں، دنیا کے کونے کونے سے خدا کی پاک روحیں اکٹھی ہوں، اور پھر وہ خدا تعالیٰ کے اس نظام قرض میں داخل ہو کر اس کے حیرت انگیز پھل دیکھیں، کھائیں اور دوسروں کو کھلائیں۔ تحریک جدید کی برکتوں سے جو کچھ دنیا کو فیض پہنچ رہا ہے، یہ وہ پھل ہیں جو اس دنیا میں مل رہے ہیں، اور ان پھلوں کا بھی یہی قصہ ہے۔ ہم سمجھ رہے ہیں بڑے پھل مل گئے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قیامت کے دن تمہیں جب پھل ملیں، اصل پھل ملیں گے تو تم کہو گے ہاں ہمیں دنیا میں ملے تھے، لیکن نہیں، یہ وہ نہیں ہے۔ ملتی جلتی چیزیں تھیں، تمہیں پتہ ہی نہیں کہ یہ کیا چیزیں ہیں، یہ اس سے بہت زیادہ بڑی نعمتیں ہیں۔ یہ اجر عظیم یا اجر کریم ہے جس کی بات اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ بس اس پہلو سے مالی قربانی کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو مادی طور پر منافع بخش ہو یا وہ مقصود ہو۔ اگر وہ مقصود ہوتا تو اللہ تعالیٰ فرماتا مجھے سود پر روپیہ دو۔ صاف ظاہر ہے کہ مومن کی نیت میں قرض حسنہ لازماً ہو رہنا چاہیے، اور زیادہ لینے کی نیت کے ساتھ نہیں دینا چاہیے۔ جو پہلوں نے دیا تھا اس طرح دیا تھا، اب ایک اور امتحان درپیش ہوتا ہے دینے والے کو۔ وہ اگر زیادہ لینے کی نیت سے دے گا تو اس دنیا میں تو اسے مل جائے گا، مگر پھر اجر کریم نہیں ملے گا، کیونکہ وہ قرض حسنہ نہیں تھا۔ مگر میرا تجربہ ہے کہ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو قرض حسنہ نہیں دیتے، خدا کو سود پہ رقم دیتے ہیں، ان معنوں میں کہ ان کا تجربہ ہے جب دیتے ہیں ضرور زیادہ ملتا ہے، تو ان کو دنیا میں مل تو جاتا ہے مگر اجر عظیم یا اجر کریم کا وعدہ، فوز العظیم اور اجر کریم کا وعدہ ان کو نہیں ملتا۔ اللہ کی مرضی ہے، احسان کے طور پر جو چاہے کر دے، اس کی رحمتوں کی راہ میں تو کوئی قدم نہیں لگا سکتا، میری یہ مراد ہرگز نہیں۔ مگر عام دستور کے مطابق، عقل کے تقاضوں کے مطابق یہی دکھائی دیتا ہے کہ جو اس دنیا کو چاہتے ہوئے دے گا اس کو دنیا ہی ملے گی، اور جو زائد ملے گا وہ فضل کی باتیں ہیں، اس قانون قرض کی باتیں نہیں جس کا مضمون میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ تو یہ یاد رکھیں، جب دیں تو قرض حسنہ کے طور پر دیں، سود کے طور پر نہ دیں، اور قرض حسنہ کے طور پر دیں گے تو یہ سب کچھ ہوگا جو میں بیان کر رہا ہوں۔ پھر ناممکن ہے کہ یہ کچھ نہ ہو۔ اگر سود کے طور پر دیں گے تو ممکن ہے خدا زیادہ کر دے، ممکن ہے سب کو رد ہی کر دے۔ ایک گندا سودا بعض دفعہ خدا تعالیٰ کلیت رد فرما دیتا ہے، آپ کے ہاتھ سے تو نکل گیا مگر پھر وہ اصل بھی واپس نہیں آئے گا، کیونکہ جو فاسد سودے ہوں ان کی ادائیگی ضروری نہیں ہوا کرتی۔ تو میں امید رکھتا ہوں کہ اس روح کو ہمیشہ پیش نظر رکھتے ہوئے جماعت مالی قربانی میں آگے سے آگے بڑھتی چلی جائے گی۔ اب میں اعداد و شمار کی دنیا میں اترتا ہوں۔ سب سے پہلے تو یہ بات ہے کہ آج اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ دفتر اول کے 62 سال پورے ہوئے اور 63ویں سال میں داخل ہو رہا ہے، یعنی 62 سال پہلے تحریک جدید کا آغاز ہوا تھا، اور آج بھی اول دفتر میں شامل لوگ زندہ موجود ہیں۔ میں ان میں سے بھی ایک ہوں، اللہ کے فضل سے میں بھی ان میں سے ایک ہوں، اور بھی بہت سے ہیں، اور دفتر اول ابھی تک جاری ہے۔ اور جو فوت ہو گئے ان کی طرف سے جو زندہ ہیں انہوں نے ان کے کھاتوں کو زندہ کر دیا، اس لیے اس لحاظ پہلو سے تو یہ دفتر اب کبھی نہیں مرے گا، ہمیشہ انشاءاللہ زندہ رہے گا۔ اس کا 63واں سال شروع ہو رہا ہے۔ دفتر دوم جو بعد میں قائم کیا گیا اس کا 52واں سال ہے، یعنی 10 سال کے بعد پھر دفتر دوم کا آغاز ہوا، یعنی پہلا رجسٹر بند اور نیا رجسٹر شروع ہو گیا۔
پھر دفتر سوم کے 32 سال ہو چکے ہیں، یعنی 20 سال بعد 10 کی بجائے ایک دفتر سوم کا آغاز ہوا۔ پھر دفتر چہارم کے 11 سال ہوئے ہیں، یعنی یہ وہ دفتر جو میں نے شروع کیا تھا، کہ پہلے کھاتے بند اور نئی نسلوں کی خاطر ایک اور دفتر کھولا تھا، یہ سب اگلے سال میں داخل ہو رہے ہیں۔ اب 73 ممالک کی رپورٹس آئی ہیں، جبکہ گزشتہ سال ان ممالک کی تعداد کم تھی، اور ان سال میں نے ہدایت کی ہے کہ اگلے سال کم سے کم 100 ممالک کو تحریک جدید میں ضرور شامل کرنا ہے۔ اول تو یہ ٹارگٹ، یہ ہدف سامنے رکھنا چاہیے کہ اگر 154 ممالک میں اہمیت ہے تو کیوں 154 ممالک تحریک میں شامل نہ ہوں۔ چند عام میں تو خدا کے فضل سے بہت سے نئے ممالک، نئے آنے والے بڑی ہمت کے ساتھ اور عزم کے ساتھ داخل ہوئے ہیں، جو چندہ پورا نہیں دے سکتے۔ بعضوں کی درخواستیں بھی آئی ہیں کہ ہم ابھی حال ہی میں احمدی ہوئے ہیں، ہمیں نصف شرح سے اجازت دی جائے۔ تو ان کے اندر یہ مالی نظام کی اہمیت پیدا ہو گئی ہے کہ اگر کم دینا ہے تو کم دیں، مگر پوچھ کر کم دیں۔ تو یہ جو دفاتر ہیں، یہ اب سارے تو ہر جگہ پھیل نہیں سکتے، جو وفات پا گئے وہ تو گزر گئے، مگر نئے ممالک میں کم سے کم آخری دفتر کا اجراء لازم ہونا چاہیے، اور اب آخری کا ہوگا کہ اب جو کھاتا نیا کھلے گا اس میں وہی آئیں گے جو نئے آنے والے ہیں۔ تو مجھے امید ہے ہر کوشش جماعت کی پھل لاتی ہے، صرف توجہ کی بات ہے۔ تو وہی حساب ہو گیا کہ درخت پھلوں سے لدا پڑا ہے، ذرا سا ہلا دو بس، اس سے زیادہ تمہیں کوئی کام نہیں کرنا۔ جو بھی تحریکیں میں نے کی ہیں ان کا یہی نتیجہ دیکھا کہ جماعت نے صرف درخت ہی ہلائے ہیں، اور پھل پہلے سے تیار خدا نے کیے ہوئے تھے، وہ گرتے ہیں، ان کو جھولیوں میں لینا، ان کو سمیٹنا، صاف ستھرا رکھنا، ان کی حفاظت کرنا دشمنوں اور گندوں سے، یہ جماعت کا فرض فریضہ رہ جاتا ہے۔ تو میں امید رکھتا ہوں کہ تحریک جدید میں بھی انشاءاللہ آئندہ سال اس پہلو سے میں آپ کو بڑی خوشخبریاں دے سکوں گا۔ وعدہ جات کا جہاں تک تعلق ہے، ایک زمانہ تھا جب کہ ہمیشہ وعدہ جات کے سے ادائیگیاں پہلے پیچھے رہ جایا کرتی تھیں، اور بڑی مصیبت پڑی ہوتی تھی دفتر والوں کو، اوہو اتنی کمی رہ گئی، اتنی کمی رہ گئی۔ اور اب یہ حال ہے کہ وعدہ جات سے جماعت ہمیشہ آگے بڑھا کر دیتی ہے۔ اب یہ عجیب جماعت ہے، یہ جماعت اس شان کی، اس روح کی جماعت کو دنیا میں دکھائے تو صحیح کہ مسیح موعود کے دعوے کی دلیل مانگتے ہیں۔ جو سورج چڑھ جائے اس کی دلیل کیا مانگو گے تم؟ اس مادی دنیا میں، ساری دنیا میں، کل عالم میں ایسی قربانی کرنے والی جماعت جو طوری طور پر پیش کرے اور کوئی اس پہ جبر نہ ہو، اور جتنا وعدہ کرے اس سے آگے بڑھا دے۔ کوئی صورتیں ہوں تو نکال کے تو دکھاؤ کہیں۔ ایک دفعہ ایک نان احمدی سے گفتگو ہو رہی تھی، انہوں نے کہا جی باقی بھی تو چندے قربانی دے رہے ہیں، سارے دنیا کے ممالک شامل ہو رہے ہیں، آپ اپنی قربانی کا صرف ذکر کرتے ہیں۔ میں نے کہا دکھاؤ تو سی کون سی جماعتیں ہیں؟ سارے ملازمین ہیں، حکومت کا پیسہ کھانے والے، تیل کا پیسہ کھانے والے اور زکوٰۃ چاٹنے والے۔ وہ کہاں جماعت ہے جو ساری کی ساری اپنے سارے بوجھ اپنے جان سے لگا کے اس طرح چلے جیسے ماں بچے کو جان سے لگا کے چلتی ہے اور بوجھ محسوس نہیں کرتی؟ یہ جماعت دکھاؤ کہیں جس میں ہر ایک حصہ لے رہا ہو اور یہ احساس ہو کہ ابھی کم مل لیا ہے، اور توفیق ملے تو اور لیں، اور جتنا لے پچھتائے نہیں بلکہ اور زیادہ مزہ آنا شروع ہو جائے، جتنا دے اور بھی زیادہ دینے کو دل چاہے۔ یہ تو الہی سلسلے ہیں، انبیاء کی جماعتوں کے سوا یہ توفیق نہ کبھی دنیا میں کسی کو ہوئی ہے، نہ ہو سکتی ہے۔ چیلنج ہے، کر کے دکھا دو۔ یہ اگر حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی سچائی اور دکھائی نہیں دیتی تو یہ زندہ جماعت، یہ قربانی کرنے والی جماعت ہے جس کو دیکھو اور ایمان لے آؤ، اس کے بغیر تمہارے لیے، تمہاری شرافت کے لیے اور کوئی چارہ نہیں ہے۔ اتنی کھلی کھلی حقیقت ہے۔ یہ جواب جب میں نے دیا تو سوال کرنے والا جو ایک بوسنین تھا وہ پوری طرح مطمئن ہو گیا، لیکن بالکل ٹھیک کہا آپ نے۔
ایسی ہمیں کوئی نہیں دکھائی دے رہی جگہ. تو اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ جماعت کا تو قصہ ہی اور ہے، اور جو نور کے وعدے ہیں وہ تو دنیا میں بھی پورے ہوں گے کچھ نہ کچھ، لیکن اصل میں وہ آخرت میں پورے ہوں گے. 9,22,00,000 اگر پاکستانی روپے میں ڈھالا جائے کا وعدہ گزشتہ سال تھا، اور وصولی خدا کے فضل سے پاکستانی روپوں میں 9,60,00,000 ہوئی ہے 22 کی بجائے. یہ اس سے بھی زیادہ ہوتی مگر پاکستانی روپے کی قیمت گر گئی ہے، اس لیے وہ اعداد و شمار یہ خطرہ تھا کہ کم نہ نظر آئیں، مگر بڑھایا خدا نے اتنا کہ اس گرتی ہوئی قیمت کے باوجود پھر بھی ابھی زیادہ ہے خدا کے فضل سے. انٹرنیشنل کرنسی میں دیکھیں تو آپ کو دیکھیں فرق زیادہ نظر آئے گا. وعدہ جات 14,40,700 پاؤنڈ تھے، وصولی 15,08,300 پاؤنڈ ہوئی. مگر گزشتہ سال کی وصولی کو دیکھیں تو پھر آپ کو اصل چھلانگ نظر آئے گی. اس سے پہلے سال 12,24,000 کی وصولی تھی، اس سال 15 لاکھ کی وصولی ہوئی ہے. اتنا نمایاں فرق ہے جو خدا تعالیٰ کے فضل کے ساتھ ایک اپنی ذات میں ایک نشان ہے. سال 61 اور 62 اور کا موازنہ اگر آپ چاہتے ہیں پاؤنڈوں میں، اور وصولی کا موازنہ تو وہ یوں ہے کہ 61 میں 13,31,000 پاؤنڈ کا وعدہ تھا، 62 میں 14,40,767 کا وعدہ تھا. گویا اضافہ وعدوں میں 1,09,147 پاؤنڈ کا ہوا. وصولی کے لحاظ سے سال 95-94 میں 13,31,000 کے وعدے کے مقابل پر 12,24,000 وصولی ہوئی. یہ کم ہے، لیکن جس وقت بند کیا گیا تھا اس وقت یہ وصولی تھی. اور ایک غلطی انہوں نے یہ کی ہے کہ پاکستانی روپے کو آج کے حساب سے جب اس کو تقسیم کیا ہے تو یہ رقم کم ہو گئی ہے. 2 سال پہلے جو پاکستانی روپے کی قیمت تھی اگر اس پر ڈھالیں تو پھر یہ رقم باوجود اس کے کہ اضافہ وصولی کے لحاظ سے زیادہ نہیں، پھر بھی بڑھ جائے گی. لیکن اگلے سال اب آپ دیکھ لیں کہ 1962 میں وعدہ 14,40,000 کا تھا، اور روپے کی قیمت گرنے کے باوجود وصولی 15,08,321 ہوئی ہے. بس اگر کوئی پیچھے کمی تھی جو میرے علم ہے کہ روپوں میں کمی نہیں ہوئی تھی، وہ بھی خدا کے فضل سے پوری ہو گئی. مجاہدین کی تعداد کے لحاظ سے میں نے کہا تھا کہ بڑھائیں، پہلے 1,00,000 سے بھی کم تھی، تو تحریک جدید میں تو لکھوں خواہ ہونے چاہیے اب، کیونکہ گزشتہ چند سالوں میں تو 30-40 لاکھ کا اضافہ ہو چکا ہے جماعت کی تعداد میں. اس پہلو سے تعداد میں حصہ ان میں سے تحریک جدید کے مجاہدین آنے چاہیے تھے. یہ رفتار ابھی کم ہے لیکن بہرحال اضافے کی طرف ہے، رجحان ہے. 1,81,229 کی بجائے ان سال 2,18,640 مجاہدین تحریک جدید ہیں، اور یہ اضافہ اپنی ذات میں خدا کے فضل سے 21% ہے. 37,000 کا اضافہ ہوا، 21% اضافہ ہے. گویا کہ ممالک کا جہاں تک تعلق ہے، امریکہ نے تحریک جدید کے میدان میں حیرت انگیز طور پر قدم آگے بڑھایا ہے. گزشتہ سال ان کی وصولی 2,75,000 امریکن ڈالر تھی، اور چونکہ انہوں نے وقف جدید میں یہ ارادہ کیا تھا، عزم کیا تھا کہ وقف جدید میں ہم نے دنیا میں کسی کو آگے نہیں نکلنے دینا، وہ پورا کر لیا تھا. اس لیے میں نے ان پر تحریک میں اتنا زور نہیں دیا. میں نے کہا کہیں طاقت سے بڑھ کر نہ بوجھ پڑے. لیکن از خود ہی ان کو خیال آیا کہ وقف جدید میں ہم نے اتنا کیا تو تحریک جدید کو کیوں پیچھے چھوڑیں، آخر ہماری جماعتیں تحریک جدید ہی کا تو پھل ہے. اس خیال سے انہوں نے کوشش کی.
گزشتہ سال ان کی وصولی $2,75,000 تھی. اس سال ان کی وصولی $5,01,000 امریکن ڈالر ہے، اور یہ اضافہ 82% بنتا ہے ماشاءاللہ. اور مجاہدین کی تعداد میں بھی امریکہ نے حیرت انگیز اضافہ کیا ہے. 2,200 مجاہدین تھے گزشتہ سال. یہ سال جو گزرا ہے اس میں 3,839 مجاہدین بڑھے ہیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مجاہدین بڑھے ہیں تو کہیں یہ کوئی رسمی طور پر 6 روپے لے کے تو نہیں بڑھائے گئے. یہ حقیقی اضافہ جو ہے تب پتہ چلے گا جب ان کی اوسط چندہ دیکھیں، اوسط چندہ دہندگان کے چندوں کی اوسط دیکھیں گے. اگر مجاہدین کی تعداد بڑھ رہی ہو اور اوسط گر رہی ہو تو مجاہدین کے لحاظ سے تو خوشی کی خبر ہے، مگر اوسط کے لحاظ سے اندازہ ہوگا کہ تھوڑا تھوڑا دے کر خانہ پوری کر کے دوست شامل ہوئے ہیں. اس لیے ہم جب اعداد و شمار آتے ہیں ان کا موازنہ کرتے رہتے ہیں مختلف پہلوؤں سے. گزشتہ سال ان کا فی کس قربانی کا معیار جبکہ چندہ دہندگان 2,200 تھے، فی کس قربانی کا معیار 89 پاؤنڈ فی کس تھا. سال جبکہ چندہ دہندگان کی تعداد 3,839 ہے، فی کس میں قربانی کا معیار 82 پاؤنڈ ہو گیا ہے، یعنی کم ہونے کی وجہ بڑھ گیا ہے. تو یہ ایک حقیقی اضافہ ہے جس کے متعلق کسی پہلو سے بھی دیکھیں اس کو ہمیں انسان عزت کی اور قدر کی نگاہ سے دیکھے گا. اس اضافے کے لحاظ سے دوسرا جو ملک غیر معمولی طور پر قدر کے لائق ہے وہ پاکستان ہے. پاکستان کی تحریک جدید کو میں نے چھیڑا تھا، میں نے کہا خدا کے لیے کوئی شرم کرو، وقف جدید اتنی بعد میں آئی، کہاں سے کہاں پہنچ گئی، تم ابھی تک وہیں بیٹھے ہوئے ہو. تو بہت انہوں نے پھر محنت کی ہے. وکیل اعلیٰ صاحب نے اپنی خاص نگرانی میں سارے شعبوں کو حرکت دے دی اور انصار خدام سے استفادے کیے. تو اللہ تعالیٰ نے غیر معمولی فضل فرمایا. پہلے ان کی قربانی تھی آگے، اب اعداد و شمار آگے ہیں. اتنا ہے کہ 85 لاکھ روپے کا اضافہ ہوا ہے ان کا. 1 کروڑ کے دائرے میں سے اتنا مجھے یاد ہے. اب خدا نے اتنا زیادہ ان کو آگے بڑھا دیا. مگر مشکل یہ ہے کہ دوسرے آگے بڑھنے والے بھی تو تیز بڑھ رہے ہیں، اس لیے ان کی پوزیشن اول نہیں آ سکی. پھر بھی ابھی تک جو 10 جماعتیں ہیں ان میں مجموعی وصولی کے لحاظ سے جرمنی نے کسی اور کو آگے نہیں بڑھنے دیا. اور اگرچہ ان کا امسال کا اضافہ تھوڑا ہے، مگر چونکہ پہلے ہی خدا کے فضل سے وہ بڑی ٹھوس قربانی اور محکم قربانی کر رہے ہیں جس میں تزلزل نہیں ہے، تو ان کا جرمنی کا جو اس دفعہ کی یہ جو پوزیشن ہے وصولی کی 3,42,000 پاؤنڈ ہے. امریکہ نمبر 2 پر ہے 3,13,000، اور امریکہ نے پاکستان کو ایک نوچ نیچے کر دیا ہے آ کے، ورنہ پہلے جرمنی کے بعد پاکستان آیا کرتا تھا. تو ہے تو یہ گڑبڑ والی بات، لیکن مجبوری ہے. نیکی کے کاموں میں دوڑ تو ہوتی ہے، کچھ آگے بڑھیں گے کچھ پیچھے ہٹیں گے. تو پاکستانیوں سے معذرت کے ساتھ یہ عرض ہے کہ بڑی انہوں نے دوڑ ماری، بہت کوشش کی، خوب بھاگے، لیکن امریکہ پھر بھی آگے نکل گیا. اور یہ جو دوڑ اس کا مزہ آتا ہے دیکھنے کا، مارا مار مقابلے ہو رہے ہوں، پھر کوئی آگے نکل آئے کوئی پیچھے رہ جائے. یہ جو گھوڑوں کی دوڑ کا جو اصل مزہ ہے وہ یہ ہے کہ نیک ٹو نیک دوڑ ہو رہی ہو اور غیر متوقع گھوڑا ایک دم آگے آ جائے. تو یہ جو دوڑ ہے قربانیوں کی، یہ ہماری گھڑ دوڑ ہے، بہت ہی مزے کی. قرض حسنہ والا مضمون بھی اپنا، اور یہ جوا بھی اس پہ لگایا ہوا ہے ہم نے اسی پر سارا داؤ پیچ ہے. تو دیکھیں کتنے مزے کی دوڑ ہوئی ہے. امریکہ آخر آگے نکل گیا، اور برطانیہ کو ماشاءاللہ توفیق ملی ہے 4تھے نمبر کو قائم رکھا ہے، یا پیچھے سے آیا مجھے علم نہیں، لیکن 4تھا نمبر نہیں چھوڑا برطانیہ نے.
کینیڈا 5ویں پر ہے، انڈونیشیا 6 پر، سوئٹزرلینڈ 7ویں پر، ہندوستان 8ویں پر، اور موریشس 9ویں نمبر پر، اور جاپان 10ویں نمبر پر ہے۔ یہ جو موازنے ہیں یہ پوری طرح حقیقت میں اعداد و شمار کے لحاظ سے ہم نسبتیں تو بنا لیتے ہیں، مگر روح قربانی کے یقینی فیصلے نہیں ہو سکتے اس پر، کیونکہ ملکوں کے حالات مختلف ہیں، اقتصادیات مختلف ہیں، فی کس احمدی کتنے ملازمت میں ہیں، کتنے فارغ ہیں، کتنے تجارت کر رہے ہیں، بہت سی ایسے عوامل ہیں جو اثر انداز ہوتے ہیں۔ اس لیے بعض لوگ مجھے احتجاج کے خط لکھ دیتے ہیں کہ آپ نے فلاں بات دیکھی ہوتی تو شاید ہمارا اخلاص زیادہ ثابت ہوتا۔ اخلاص تو اللہ نے ساتھ دیکھنا ہے، بس سبحانہ من یرانی پہ نظر رکھا کریں۔ ہم تو اعداد و شمار کی بات کرتے ہیں، اس میں بھی ایک لطف ہے، اس سے بھی فائدے پہنچتے ہیں، اس سے بھی کچھ لوگ آگے نکل جاتے ہیں، اور جو پہلے پیچھے تھے کئی لوگوں میں نئے جذبے بیدار ہوتے ہیں۔ تو اس نیک نیت کے ساتھ ایک پرلطف ذکر چلتا ہے۔ اس لیے مراد یہ نہیں کہ بعض لوگ یہ سمجھیں کہ ہم ذلیل ہو گئے، ہم پیچھے کر دیے گئے، یہ اعداد و شمار پیش اس طرح کیے جاتے تو شاید ہم آگے نکلاتے۔ یہ فضول باتیں ہیں، اپنی طرف سے جو تجزیہ جائز ہے وہی کیا جاتا ہے، اور روپے کی قیمتوں کا بڑھنا گرنا ان بحثوں میں نہیں ہم پڑھ سکتے، ورنہ یہ اقتصادیات کا ایک ایسا قصہ چل پڑے گا جس کو ماہرین بھی سمیٹ نہیں سکتے۔ حقیقت میں بہت بے شمار فیکٹرز ہیں۔ تو اللہ بہرحال مبارک فرمائے امریکہ کو، اس نے غیر معمولی ترقی کی، آگے بڑھا۔ جرمنی کو بھی اللہ تعالیٰ نے توفیق بخشی، ابھی تک اپنی سرداری قائم رکھی ہے۔ پاکستان کو یہ فائدہ ہوا کہ بہت گر جاتا اگر غیر معمولی کوشش نہ کرتے، کیونکہ روپیہ بھی گر گیا اور دوسرے ملک اوپر سے آ گئے۔ اس کے باوجود پاکستان کا اوپر آنا ایک بہت بڑی خدا تعالیٰ کے فضل سے توفیق ہے۔ اگر کہتے ہیں کہ اگر کرنسیوں کی مقامی لحاظ سے جو کرنسیوں نے ترقی کی یا آگے پیچھے ہوئیں، ان کے لحاظ سے اگر انہی کرنسیوں میں مقابلے کیے جائیں، نہ کہ پاکستانی روپے میں یا ڈالر میں ڈھال کر یا پاؤنڈوں میں ڈھال کر، تو اپنی اپنی کرنسی کے لحاظ سے، تو اس طرح پھر ہمیں توفیق مل جاتی ہے کہ پاکستان کو اول قرار دے دیں، کیونکہ اپنی کرنسی کے اعتبار سے وہ پاکستان نے 85 لاکھ اضافہ کیا اور 1,87,00,000 روپے ان کے بنتے ہیں، اور امریکہ نے 2,26,550 کر کے جو اضافہ کیا ہے وہ 82.38 ہے۔ پاکستانی کرنسی میں 83% ہے۔ تو چھوڑا سا جس کو نیک ٹو نیک ریس کہتے ہیں نا، کہ چوتھائی گردن آگے نکل گیا گھوڑا یا اتنا، اس سے بھی کم، اور فوٹو فنش ہے یہ ان دونوں کے درمیان۔ جرمنی کو اس پہلو سے دونوں نے کافی پیچھے چھوڑا ہے، یعنی 24% جرمنی کا اضافہ ہوا ہے، لیکن ان کے حالات جس طرح متوازن چندے دے رہے ہیں ان پہ شکوہ کوئی نہیں ہے۔ بہرحال ایک یہ ذریعہ تھا، میں چاہتا تھا کہ پاکستان کو بھی کچھ تھوڑا سا مزہ آ جائے، اور پاکستان کو مزہ کے لفظ سے اتنا مزہ نہیں آتا جتنا سواد کے لفظ سے مزہ آتا ہے۔ تو تھوڑا سا ایسی بات بھی، تھوڑی سی بات کر دی کہ پاکستان کو بھی سواد آ جائے کہ ہاں ہم آگے نکل گئے ہیں ماشاءاللہ۔ باقی اعداد و شمار کی اب اس وقت یہاں گنجائش نہیں ہے، کئی پہلو سے قربان کیے گئے ہیں، مگر وقت ختم ہو گیا ہے جمعے کا، میں نے بعد میں سفر پہ بھی جانا ہے۔ تو اس تمہیدی بیان کے بعد ان آیات کی روشنی میں جو میں نے تلاوت کی تھیں، میں نئے سال تحریک جدید کا آغاز کرتا ہوں، جو مختلف دفاتر کے لیے مختلف نمبر کے سال ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ جماعت کو ہمیشہ اسی طرح ایک پاک محبت کی مقابلے کی دوڑ میں، نہ کہ حسد کے مقابلے کی دوڑ میں، پاک محبت کے مقابلے کی دوڑ میں ہمیشہ آگے سے آگے بڑھاتا چلا جائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارا حامی ناصر ہو۔
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر